السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ ناظرین، کسی صوبے میں قائد ایوان کی تبدیلی شاید ویسے تو ایک معمول کی سرگرمی ہو، لیکن پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں حساس ترین صوبے میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے بیان کردہ وجوہات اور اس کی ٹائمنگ انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا پچھلے کچھ عرصے سے بدترین دہشت گردی کے شکار ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اس دہشت گردی کی وجہ سے صوبائی اور مرکزی حکومت میں کوارڈینیشن مزید مربوط اور جامع ہو، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے، اور شاید سلامتی کا حساس ترین موضوع بھی سیاست کی نظر ہو رہا ہے۔ پچھلے ہفتے بانی پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو اچانک برطرف کر دیا۔ اس برطرفی کی وجوہات کی کئی قیاس آرائیاں ہیں۔ کہیں اسے علی امین کی جانب سے کوئی ریلیف حاصل کرنے میں ناکامی سے جوڑ رہا ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ اسے بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ کی ناراضگی کا شخصانہ ہے۔ لیکن بانی پی ٹی آئی نے خود برطرفی کی جو وجہ بتائی، وہ صوبے میں آپریشن کی مخالفت نہ کرنا اور خود کو وفاق اور سیکیورٹی اداروں کی پالیسی سے الگ نہ کرنا بتایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی اب راز نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی مخالف ہے اور مذاکرات کے داعی ہیں، جو کہ وفاق کی پالیسی سے یکسر مختلف پالیسی ہے۔ اس لیے نومنتخب وزیر اعلیٰ نے پہلے خطاب میں آپریشن کی مخالفت کی۔ یہ یقیناً تشویشناک بات ہے۔ بہرحال اس مخصوص تناظر کی وجہ سے صوبے میں تبدیلی معنی خیز ہے۔ ان 5 دنوں میں علی امین کی برطرفی کی وجہ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے دوران صوبے میں سیاسی ہلچل بھی زوروں پر رہی، جہاں علی امین کا استعفیٰ ابھی تک تنازع کا باعث بنا ہوا ہے۔ گورنر کی طرف سے استعفیٰ واپس بھجوانے اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب سیاسی کے بعد شاید عدالتی نزاع کی وجہ سے بن گیا ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے خیبر پختونخوا احمد کنڈی صاحب، جو بھائی بھی ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب کے۔ بہت شکریہ احمد کنڈی صاحب آپ کے وقت کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو آج پشاور میں ہی ہیں، اور آج عدالت میں جو معاملہ ہوا اس وقت بھی وکلاء کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ بسرا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بسرا صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں کہ گورنر صاحب نے ابھی تک گنڈا پور صاحب کا استعفیٰ منظور ہی نہیں کیا ہے، تو پی ٹی آئی کو نیا وزیر اعلیٰ منتخب کروانے کی جلدی کیا تھی؟ اور آج حلف بھی جو ہے وہ دیکھنے کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاملہ الگ ہے کیونکہ 2 استعفے تھے اور الگ الگ وجوہات تھی، عدالت نے بھی اب وقت دے دیا ہے، کیوں اتنی جلدی تھی؟ مدثر بھائی، میرے خیال میں آج خیبر پختونخوا میں آئین، قانون، جمہوریت اور سیاست کی فتح ہوئی ہے۔ ہر طرح کا جبر، ظلم، بربریت کے باوجود، فسطائیت کے باوجود ہمارے ایم پی ایز کو دھمکایا گیا، تھریٹس دی گئیں، توڑنے کی کوشش کی گئی، لالچ دیے گئے، لیکن الحمدللہ وہ چٹان بن کر عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے اور عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے رہے۔ ہمارے ٹوٹل 92 ممبران ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں ہمیں 90 ووٹس پڑے سہیل خان افریدی کو۔ ایک سپیکر صاحب تھے، وہ ووٹ کاسٹنگ کر سکتے تھے، اور ایک ہمارے ایم پی اے ملک سے باہر تھے۔ اب جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آئینی پروسیس ہوا ہے۔ جب وزیر اعلیٰ دیتا ہے تو آرٹیکل آئین کا ہے 130، اس کا سیکشن 8 ہے، اس کے مطابق وہ آٹومیٹکلی صبر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک فارمیلٹی ہے گورنر صاحب کو بھیجنا، لیکن ان کی ایکسیپٹنس ضروری نہیں ہے ان کا، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ انہوں نے جو اعتراض لگایا ہے یہ کہا ہے کہ ان کے سائن مجھے مختلف نظر آتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور پہلے بھی ویڈیو پیغام میں کہہ چکے کہ میں نے مستعفی ہو چکا اور میں میرے اپنے سائن ہیں، اور آج بلکہ آن دی فلور آف دی ہاؤس علی امین گنڈا پور نے اس بات کو دہرایا۔ یہ صرف ان کے پاس اکثریت نہیں تھی، آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تمام پارٹیاں اس پروسیس کا حصہ بنی۔ اگر فرض کریں کو جب غیر آئینی کر رہے تھے، غیر قانونی کر رہے تھے، تو یہاں مسلم لیگ نون نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی اور جے یو آئی نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ پٹ کیے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہر حربہ ناکام ہو گیا اور تحریک انصاف کے ایم پی ایز جو ہیں وہ کہتے ہیں جان اللہ دی ووٹ خان دا، جس طرح پاکستان کی عوام کہتی ہے، آج 90% قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، تو پھر انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا۔ تو اگر ہمارا تمام پروسیس غیر آئینی تھا تو ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ یہ اس پروسیس کا حصہ کیوں بنے۔ انہوں نے نامینیشن پیپرز فائل کیے اور ان کے نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہوئے۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد ایک نصر بھائی، اس کے بعد ہم ہائی کورٹ گئے ہیں، کیونکہ گورنر صاحب اوتھ نہیں لے رہے، تو اس میں بھی آئین بہت کلیئر ہے۔ آرٹیکل 255 ہے، اس کے تابع
چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے ہیں. اگر گورنر صاحب حلف نہیں لیتے تو چیف جسٹس صاحب کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں, ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ وہ چیف منسٹر کا حلف لے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ بغیر کسی گورنمنٹ کے, بغیر, میں لفظ بولنے لگا ہوں کہ بغیر کسی گورنمنٹ کے صوبہ چلے. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج ان کا حلف ہونا چاہیے تھا. ابھی 12 گھنٹے گزر چکے ہیں, تقریباً 12 بجے الیکشن ہو گیا تھا, تو ابھی تک چیف منسٹر کا حلف نہیں ہوا. تو ہم نے تو گورنر صاحب کو کہا ہے اور ان کو لیٹر بھی لکھا ہے اسپیکر صاحب نے, لیکن وہی بات کہ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ ان کو پتہ ہے ڈائریکشنز کہاں سے مل رہی ہیں. تو آج بالکل صبح صحیح. چلیں پختونخوا یہ جو ہے, پوچھ لیتے ہیں کنڈی صاحب سے, کیونکہ ایک تو وہ اپوزیشن میں ہے, دوسرا وہ جماعت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جس کے گورنر ہیں. کنڈی صاحب, ایک جماعت کا مینڈیٹ ہے, اس کا حق ہے, الیکشن ہو گیا, آپ اس پروسیس کا حصہ رہے, ایک آئینی عمل میں اب رکاوٹ آپ کے گورنر کیوں ڈال رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا, جو آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی ہے, اور میں صرف 2-3 چیزوں کی طرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے, دیکھیں, کوئی کسی بھی اس چیز سے انکار نہیں کیا جو ہم حلف نہیں لینا چاہتے ہیں. بسرا صاحب نے ایک بات کی جو بھئی یہاں پہ جبر ہوا, ہمارے توڑے گئے. جبر تو اس وقت ہوا تھا جب اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جاتا ہے, جس طرح یوسف رضا گیلانی کے سینٹ کے الیکشن میں ہوا, اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا. اور جبر اس وقت ہوا جو 2018 میں خان کو اکثریت نہیں تھی اور اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کیا گیا. تو وہ واقعات تاریخ کا حصہ ہیں. یہاں پہ کہیں پہ بھی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی نہ کوشش کی گئی ہے, بلکہ تمام اپوزیشن جماعتوں نے کہا ہے ہم پروسیس کا حصہ بنیں گے, لیکن جو آئینی ہوگا. مجھے یہ بتائیں, اگر آپ کانسٹیٹیوشن کی ایک کلاس پڑھیں گے اور باقی اس کو ہولسٹیکلی نہیں پڑھیں گے, تو بسرا صاحب نے جو بات کی ہے 255 کی, اس میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے امپریکٹیکیبل. اگر وہ ناقابل تعمیل ہو حلف, لیکن ہم حلف کی طرف ابھی نہیں جاتے. ہم تو پہلے اس بات پہ آتے ہیں جو بھائی آیا کہ یہ جو ریزائن ہے, پاکستان میں جمہوریت اتنی کمزور رہی ہے, اگر کل کو خدا نخواستہ کسی سے بھی ہاتھ سے بندوق کی نوک کے اوپر اگر کسی سے بھی ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ لے کے گورنر ہاؤس کو بھیج دیا جائے, تو کیا وہ ریزائن تصور کیا جائے گا؟ میرے خیال میں, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف دا پالیٹکس, میں نہیں تصور کرتا جو اس طریقے سے ریزائن ایکسیپٹنس جو ہے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. تصورات کی بنیاد پہ ہم کانسٹیٹیوشن کو نہیں دیکھ سکتے. 138 کے نیچے انہوں نے ریزائن دیا ہے اور ریزائن ایکسیپٹ ہوگا. اس کے بعد چلیں اگر ان کی بات مان لیتے ہیں بسرا صاحب کی, تو یہ جائیں نا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ سے ڈی نوٹیفائی کروائیں, ان کی حکومت ہے. گورنر صاحب کا کیوں ویٹ کر رہے ہیں؟ نئے چیف منسٹر کا جو ہے وہ کروائیں, نوٹیفیکیشن کروائیں, اس کے بعد پھر حلف ہو جائے گا, اوتھ ہو جائے گا. گزارش یہ ہے, ایک چھوٹا سا منسٹر بھی جب تبدیل ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک پروسیجر ہے, اس کے نیچے باقاعدہ ہینڈ ریٹن ریزائن ہوتا ہے, وہ گورنر کے پاس آتا ہے. ایون کہ آپ کا بجٹ بھی اسینٹ کے لیے گورنر کے پاس آتا ہے. آپ کا ہر بل جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے. گورنر کو 10 دن کا جو وہ اس کے اوپر آبزرویشن لگا سکتے ہیں, کیبنٹ کے کسی ڈیسیجن کے اوپر لگا سکتا ہے. تو گزارش یہ ہے میری بسرا صاحب سے, بینگ اے پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ کے, اس کو ہولسٹیکلی اگر آپ پڑھیں, اور ان کو کیا جلدی ہے, ان کی اکثریت ہے, وزیر اعلیٰ ان کا ہوگا, سہیل آفریدی کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے, ان کا حق بنتا ہے, ان کا رائٹ بنتا ہے. لیکن یہ جماعت آئین, رول آف لا پہ یقین نہ رکھتی تھی, نہ رکھتی ہے, نہ رکھے گی. یہ چاہتے ہیں طاقت کے بل بوتے پہ چیزیں کرنا, یہ جبر کے ذریعے چیزیں کرنا چاہتے ہیں, یہ جلدی میں چیزیں کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ اس طرح کے میرے خیال میں چیزیں جو ہیں شاید کنفیوز ہوں گی. اچھا, یہ معاملہ آئین و قانون کا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس وقت پارلیمان کے ایک وزیر اعلیٰ کا, قائد ایوان کا وہ معاملہ ہے. اب عدالت میں جب معاملہ چلا گیا ہے تو پھر اب آپ کو بھی بسرا صاحب عدالت کے ہی آرڈرز کا انتظار رہے گا, چاہے وہ اب گورنر صاحب واپس آتے ہیں, گورنر صاحب کو بلوایا جائے, کیونکہ وہ تو اب کراچی ان کو طلب کیا گیا ان کی قیادت کی جانب سے, تو پھر معاملہ وہیں لٹک گیا جہاں پہ ان کو بلایا تھا 15 تاریخ کو علی امین صاحب کو. تو پھر اتنا ویٹ کرنے کا وہ بہتر نہیں تھا کہ صوبے میں وزیر اعلیٰ بھی رہتا اور اب یہ معاملات بھی نہ ہوتے؟ مدثر بھائی, میں خود پیپلز پارٹی کا حصہ رہا ہوں. آج جو پیپلز پارٹی اپنے انجام کو پہنچی ہے نا, کے پی کے اندر شاید ان کی 1 یا 2 سیٹیں ہیں, اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, شہید ذوالفقار علی بھٹو, ان کی آئین کے لیے قربانی, سیاست کے لیے قربانیاں, پورا خاندان قربان ہو گیا. اور آج
आमरीयत को सपोर्ट करना और आमराना फैसले करना, मैं तो गवर्नर साहब, मैं फैसल कुंडी मेरे खुद अपने दोस्त हैं, यकीन मानिए कि इंतहाई अफसोस के साथ कि कैसी जमात जिसने इतनी जद्दोजहद की हो और वहां बैठकर गवर्नर ये कहे कि नहीं मैं नहीं मानता। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि मैं मुस्ताफी हो चुका हूं, और वो क्या कह रहे हैं, नहीं 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 मैनू नहीं लगता कि थोड़े दस्तखत ने। अंदाजा ये करें क्या यानी कि इन लोगों को, उसकी रीजन ये है कि सियासी तौर पर ये मुकम्मल तौर पर वो जैसे कहते हैं सियासी यतीम होना। अब हालत ये है कि पूरा पाकिस्तान और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा तो 100% इमरान खान के साथ है, बजाय इसके कि आज इस सूबे के अंदर जो हालात हैं, जो अमन अमान की सूरत हाल है, दहशत गर्दी की सूरत हाल है, और सबसे बढ़कर कि कबायली इलाकों से पहली बार एक नौजवान वजीर आला आया है, ये उसको वेलकम करते और ये कर क्या रहे हैं, यानी कि आप 1-2 सीटों के साथ ये वजीर आला बनना चाहते हैं। 17, वैसे तो पाकिस्तान में हर चीज मुमकिन है, 17 सीटों के साथ शहबाज शरीफ हारने के बावजूद अगर वजीर आजम बन सकता है, मरियम बीबी 30 सीटों के बाद हारने के बावजूद वजीर आला पंजाब बन सकती हैं, इस तरह असफ अली जरदारी साहब हारने तमाम सीटें सिंध के अंदर इनकी हार्डली 20 या 22 सीटें होंगी, उनको सदर लगा दिया गया, किसी को गवर्नर, किसी को वजीर। हालत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में ना कोई आइन है, ना कानून है, अदालतें हैं, बल्कि मार्शल लॉ प्लस 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 है। इसके बावजूद हम मायूस नहीं होंगे। अब देखिए ना, इन्होंने हमें थ्रेट्स भी किया, कहा गया कि हम किसी सूरत पे सहील अफरीदी को बनने नहीं देंगे, हम वोट नहीं लेने देंगे। भाई आप होते कौन हैं? हमारी जमात, हमारी मर्जी, इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान चेयरमैन है, उनका फैसला है, अक्सरियत हमारे पास है। ये कौन है? ये कहते खैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ओ भाई पल्ले नहीं तेला तो करती फिर भी मेला मेला। अभी मैं देखिए एक बात, अहमद कुंडी साहब मेरे भाई हैं। अब आपके वजीर आला बसरा साहब बन गए, मुंतखब हो गए हैं, अब उनका हलफ बर्दारी का मामला है। अब वो देखते हैं कि हलफ बर्दारी के मामला जो हैं वो अदालत में चले गए हैं, अब उसका क्या नाम होता है। एक मुझे ब्रेक लेना। जी जी, कल इंशाल्लाह सुहेल खान अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का हल्फ उठाएंगे। ये जो मर्जी कर लें, इंशाल्लाह कल खैबर पख्तूनख्वा को वजीर आला होंगे। चलें, वो वजीर आला का हल्फ उठाएंगे, या अब कल का दिन भी देखते हैं कि किस तरह से ये मामला होता है। अहमद कुंडी साहब, नए वजीर आला ने अपनी तकरीर की, सियासी इंतजामी मामलात के हवाले से बड़ा वाज़ेह सी चीज़ें सामने आ गई हैं। जो दहशत गर्दी का मामला है उस पर बातचीत की है, अब बातचीत करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं बातचीत की जाए। विफाक की पॉलिसी एक अलग और सूबे में वजीर आला की तकरीर एक अलग। सूरत हाल तो फिर बिल्कुल यकसर हो जाएगी कि यहाँ ऑपरेशन करना हो या दहशत गर्दों का खात्मा। तो फिर अगर ये इस तरह से अलग अलग रहेंगे तो फिर सूबे में तो मसाइल मजीद नहीं जन्म लेंगे। देखिए, मेरी गुजारिश ये है, बिल्कुल ये मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू से रहा है जो ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, लेकिन हम इनको बार बार ये गुजारिश करते रहे हैं। देखिए, पार्लिमान ही वही फोरम है जहाँ पे बैठ के ये गुफ्तगू हो सकती है। आपके इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ, जो हमने बाकायदा पहली दफ़ा तारीख में इसी पार्लिमान में सूबाई असम्बली के अंदर बाबर सलीम सुवाती की सरबराही में हमने स्टैंडिंग कमेटी ऑन सिक्योरिटी बनाई है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कमेटीज होती हैं, बाकी कमेटीज, लेकिन सिक्योरिटी पे कभी कमेटी नहीं बनी। हमने तकरीबन कोई राउंड अबाउट कोई 25-30 रुकनी कमेटी बनाई है, जिसमें हमारा यही TORs तय हुए थे, जो हम यहाँ पे उन लोगों को जो यहाँ पे ऑपरेशन के हवाले से फैसले की वो रखते हैं, हैसियत रखते हैं, या वो राय रखते हैं, या उनके पास जो डाटा है, उनको बुला के यहाँ पे हम बाकायदा अपने जो हमारे पार्लिमान के नुमाइंदे उनको ब्रीफ करेंगे, वहाँ पे एल्डर्स को बुलाएंगे, वहाँ पे ग्राउंड की जो रियलिटीज है उनके मुताबिक बैठ के, शायद कहीं पे हमें टारगेटेड ऑपरेशन करना पड़े, शायद कहीं पे हमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के जरिए ये चीजें करनी पड़ी, लेकिन मेरे ख्याल में स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के मेरे ख्याल में चीजों को कंफ्यूज किया जा रहा है। ऑपरेशन जो है ऑपरेशन होना चाहिए आपकी नजर में, चाहे पार्लियामान से बात करके हो या नहीं होना चाहिए? नहीं, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। ये ऐसा इशू नहीं है जो हम टीवी पे बैठ के इसके ऊपर कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दें या कोई फैसले का तयन करें। जब तक मेरे पास किसी एरिया का डाटा नहीं होगा, यहाँ पे कितने मिलिटेंट्स हैं, क्या है क्या नहीं है, तो मुझे बताएं, क्या किसी तहकीक या किसी भी इंफॉर्मेशन के बगैर आप कोई फैसला कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तो ये मुश्किल हो जाएगा। सही, ठीक है। अच्छा बसरा साहब,
ہم نے یہ دیکھا کہ کے پی کے حکومت اس وقت مذاکرات کی بات کرے. 2004 سے لے کے مختلف مراحل میں ہم نے مذاکرات کی بات کرتے رہے، لیکن مذاکرات کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، کچھ نہیں. تو اب اگر ریاست آپریشن کر رہی ہے، جس کا بھی حالیہ 2 دن پہلے بھی آپ نے صورتحال دیکھی کہ افغان بارڈر پر جس قسم کی دراندازی ہوئی وہ، تو پھر اب کے پی کے حکومت ریاست کی وفاق کی اس پالیسی کے متصادم کھڑی ہوگی تو پھر صوبہ کہاں رہے گا؟ مدثر بھائی 12 آپریشن ہو چکے ہیں تقریباً کے پی کے اندر. اگر آپریشن مسئلے کا حل ہوتا تو کیوں امن نہیں ہوا کے پی کے اندر؟ آپ مجھے بتائیے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو یہاں پر نہ تو کوئی ڈرون حملہ ہوا اور دہشت گردی نہ ہونے کے برابر تھی. کیا وجہ تھی؟ ہم نے ان کو انگیج کیا، ہم نے ان سے ڈائیلاگ کیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یہاں پر ٹارگیٹڈ آپریشن ہونا چاہیے، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، لیکن یہ کیا آپریشن ہے کہ آپ تحریک انصاف، میں پھر آپ کو عرض کر رہا ہوں، 99% کے پی کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اسمبلی کے اندر کون لوگ ہیں؟ وہ جے ای آئی کی 2-3 سیٹیں تھیں، پیپلز پارٹی کی شاید 1 سیٹ ہوگی، مسلم لیگ نون کی 1-2 سیٹیں ہوں گی. وہ ہماری مخصوص سیٹیں چھین کر ان کی سیٹیں بڑھ گئی. آپ اگر کے پی حکومت کو آن بورڈ نہیں لیں گے، ہم سے مشاورت نہیں کریں گے، آپ ڈرون حملے شروع کر دیں، آپ وہاں پر بامبنگ شروع کر دیں، کولیٹرل ڈیمیج. بسا صاحب لیکن آپ تو بالکل مخالف ہے نا، کہہ رہے ہیں آپریشن ہوگا ہی نہیں. آپ کی جماعت تو آپریشن کی مخالف. بات سن لیں، بات نہیں. اچھا، یہی تو کنفیوژن ہے جو غلط بات کی جا رہی ہے. ہم کہتے ہیں پہلی بات تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ اگر ہمارے دور کے اندر بالکل دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، اب یہ دہشت گردوں کو کون لے کر آیا ہے؟ اب یہ دہشت گرد کہاں سے آ گئے ہیں؟ اگر ہے بھی تو میرے بھائی، ہمیں سب کو جو قبائل جہاں پر اس وقت سب سے دہشت گردی ہے وہاں سے ہم نے ایک وزیر اعلیٰ لی ہے. آپ قبائلیوں سے بات نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے نہیں ہم بمبارڈمنٹ کریں گے. اور کیا ہوا؟ تیرا کے اندر معصوم بچے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور کئی کے اندر شہید ہوئے. اسی طرح ہمارے فوجی شہید ہوئے، ہمارے پولیس کے لوگ شہید ہوئے. یہ میرے بھائی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے، امریکہ نے کتنی دیر افغانستان کے ساتھ جنگ لڑی؟ الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ آپ کو ٹیبل پہ آنا پڑا. امریکہ جیسا ملک جو دنیا کی سپر پاور ہے. افغانستان میں امریکہ کی جنگ کو آپ پاکستان میں میری عرض سن لیجئے، کمپیئر تو نہ کیجئے کہ پاکستان میں اگر ریاست کے اندر کوئی شخص ریاست بنانا چاہ رہا ہے یا ٹی ٹی پی کے وجود کو مزید تقویت دینا چاہ رہا ہے، آپ جی تو اس کے ساتھ بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات؟ تو قبائلی تو ہمارے ہیں سر، ہم پاکستانی، وہ ہمارے ساتھ اسی طرح سے پاکستانی، جیسے بسرا صاحب ہیں، جیسے احمد کنڈی صاحب ہیں، جیسے مدثر اقبال ہیں، ہم تو وہ پاکستانی ہیں. لیکن پاکستان میں جو دہشت گردی کرے بسرا صاحب، اس کے ساتھ بھی بات چیت، مذاکرات آپ کہہ رہے ہوں؟ بالکل دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ٹارگیٹڈ آپریشن ہونا چاہیے، انٹیلیجنٹ بیس آپریشن ہونا چاہیے. کون نہیں کہہ رہا، لیکن مجھے بتائیں نا پہلے تو ریاست کیا ہے؟ ریاست کی ڈیفینیشن کون کرے گا؟ ریاست پاکستان کی عوام ہے. ریاست وہ ہے جو پاکستان کی عوام جس کے حق میں فیصلہ کرتی ہے، وہ ریاست ہے. ادارے جو ہیں وہ ریاست کے انڈر آتے ہیں. ادارہ کوئی اپنے آپ کو ریاست نہ سمجھے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، یہاں پر کھڑے ہو کر کہا گیا کہ ہم کسی طور پر حکومت نہیں بننے دیں گے. بھائی آپ کیا خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میری دوسری گزارش سنیں. آپ نے کہا انڈیا کے ساتھ آپ کی جنگ ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کا وزیر اعظم فارم 47 کا نمونہ ہے، اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں. ابھی چھوڑ دیں، فلسطین کے اندر اسرائیل نے کتنی ظلم زیادتی کی ہمارے بچوں کو، ماؤں بہنوں پہ. الٹیمیٹلی وہاں پر آپ جا کر معاہدے کر رہے ہیں کہ نہیں جی وہاں پر جنگ نہیں. ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے کہ آپ اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے. ہمسایوں سے آپ ڈائیلاگ کرتے ہیں. خیبر پختونخوا اشرف غنی کی حکومت تھی ہمارے دور کے اندر، جو بدترین مخالف تھا پاکستان کا، جو را کا ایجنٹ تھا، جس کی انڈیا کے ساتھ تعلقات تھے. تو کیا وجہ ہوئی؟ آخر ہم لوگوں نے ڈائیلاگ کیے. اور یہ جو حکومت تھی نون لیگ کی، اس وقت آپ کو یاد ہے کیا کہتے تھے؟ کہ طالبان سے ہمارے تعلقات تو بہت اچھے ہیں، آپ پنجاب میں حملے نہ کریں. یہی شہباز شریف کہتا تھا. اس لیے میرے بھائی موقف بڑا کلیئر ہے کہ آپ جب تک کے پی کے عوام کو آن بورڈ نہیں کریں گے اور کے پی کی حکومت کو آن بورڈ نہیں کریں گے، یہی تو ہمارا گلہ ہے کہ جب آپ پالیسیز بیٹھ کے اسلام آباد میں بنائیں گے، آپریشن آپ نے کے پی میں کرنا ہوگا، تو مجھے بتائیے کہ کس طرح آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں.
آپ کو بالکل میں کنڈی صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. آئیے کھلے دل کے ساتھ، ابھی سہیل افریدی صاحب، ان کا قبائلی سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثرہ علاقے قبائلی علاقے ہیں. میری بات سے ایگری کریں گے کنڈی صاحب. آپ آئیے، بیٹھیے، ہم صحیح. اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ آپ آئیں، ڈرون اٹیک کریں، آپ بمبارڈمنٹ کریں، بچوں کو ماریں. یہ افورڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب آپ کولیٹرل ڈیمیج کرتے ہیں، لوگ اسی جگہ پہ آپ کہتے ہیں ہم دہشت گردی کے خلاف کاروائی کرنے آئے تھے، صحیح. تو بچے مر گئے، یقینی طور پر جو ہے وہ گئیں. کولیٹرل ڈیمیج بچوں پر جو ہے وہ آپریشنز نہیں ہو سکتے نہ ہی، لیکن ریاست میں یہ اجازت ہو سکتی ہے ملک میں کہ وہ جا کر فوجی جوانوں پر، پولیس والے لوگوں پر یا سویلینز پر جا کر اٹیک کریں، یا اے پی ایس جیسے ایسے کوئی سانے جو ہے اس کے متحمل ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک جامع پالیسی کی ضرورت بھی ہے. بہت شکریہ. مارکہ حق میں شرمناک ہزیمت اٹھانے کے بعد پاکستان میں ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ زخم خوردہ دشمن اب پاکستان کا براہ راست مقابلہ کرنے کے بجائے پراکسی وار کا سہارا لے گا اور پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا روایتی ہتھیار استعمال کرے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا. اچانک پچھلے 2-3 مہینوں میں پاکستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کی کارروائیوں میں اضافہ ہونے لگا اور ہمارے جوان، افسران اور شہریوں کو نشانہ بنایا جانے لگا، جس کے بعد پاکستان نے افغانستان کی عبوری حکومت ایک بار پھر دہشت گردی کی سہولت کاری پر خبردار کیا. لیکن اس بار پاکستانی حکومت کے مطالبے پر کان دھرنے کی بجائے افغان طالبان نے ایک ایسے وقت پر جب ان کے وزیر خارجہ ملا متقی بھارت میں موجود ہیں، ان فتنۃ الخوارج کے ساتھ مل کر پاک افغان بارڈر پر پاکستانی پوسٹوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. لیکن اس کا بھی وہی حشر ہوا جو اس کے سرپرست بھارت کا معرکہ حق میں ہو چکا تھا. آئی ایس پی آر کے جاری کردہ بیان کے مطابق افغان طالبان نے فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کے ساتھ مل کر 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب پاک افغان سرحد پر پاکستانی پوسٹوں پر فائرنگ اور دراندازی کی کوشش کی، جسے پاک فوج نے ناکام بنا دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے 200 دہشت گردوں کی ہلاکت کی مصدقہ اطلاعات ہیں اور سینکڑوں دہشت گرد زخمی ہیں، جبکہ پاکستان کے 23 جوان مادر وطن کے دفاع میں شہید ہوئے اور 29 زخمی ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کوئی نیا معاملہ نہیں، مگر حالیہ مہینوں میں یہ تناؤ ایک بار پھر شدت اختیار کر چکا ہے. پاکستان بارہا افغان عبوری حکومت سے مطالبہ کر چکا کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے. خصوصاً تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی جسے دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں پر قابو پائے جو افغانستان کے اندر سے پاکستان کے حساس اور سرحدی علاقوں میں حملے کرتے ہیں. اسلام آباد کی جانب سے بارہا یہ موقف سامنے آیا کہ کابل کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوحہ معاہدے اور بین الاقوامی اصولوں کے تحت اپنی سرزمین کسی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دے. تاہم افغان حکومت کی جانب سے زبانی یقین دہانیوں کے باوجود عملی اقدامات نہ ہونے کے باعث پاکستان میں دہشت گردی کی لہر دوبارہ سر اٹھا چکی، جس سے نہ صرف سیکیورٹی ادارے بلکہ عام شہری بھی نشانہ بن رہے ہیں، جس کے بعد پاکستان کو انتہائی اقدام بھی اٹھانا پڑا. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاع بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا. سابق نگران صوبائی وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ارشد عزیز ملک صاحب، روزنامہ جنگ پشاور کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں. ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. حارث نواز صاحب، بریگیڈیئر صاحب، افغانستان اور طالبان عبوری حکومت کو 4 سال اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہو چکے ہیں. اس دوران بارہا ان کو یہ ذمہ داری بھی سونپی گئی، کہا گیا، بارہا باور کرایا گیا جو پاکستان میں دراندازی ہو رہی، پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئی، لیکن افغان عبوری حکومت کی طرف سے اس کو روکا نہیں گیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارٹنرشپ ان کرائم ہے جو افغان طالبان حکومت کرتی رہی. دیکھیں 4 سال سے جب سے امریکنز گئے ہیں اور افغان طالبان رجیم بنی ہے، جو کہ بیسیکلی آئی وڈ سے کہ دس انلیگل گورنمنٹ، کیونکہ نہ وہاں پر الیکشن ہونے ہیں، نہ وہاں پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ ہے، نہ ایتھنک بیلنس گورنمنٹ ہے. اس کے بعد وہاں پر آپ کے سامنے ایک اپنا ایک پرورٹڈ جو اسلام کو لے کر آنے کی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ عورتوں پہ جو خواتین کے ساتھ آپ دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو بارہا ایک ہی بات کی کہ جو آپ نے دوحہ میں کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اپنی سرزمین کسی نیبرنگ کنٹری کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں. اب اس کو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیوں اس میں نہیں کر سکتے ہیں جو ہم نے بار بار ان سے بات کی ہے.
اور اس کے بدلے میں ہم ان کو کیا کچھ دیتے ہیں. ہم ان کو لاجسٹک پورا دیتے ہیں, افغان ٹرانزٹ, پھر اس کے بعد ابھی ہم نے ان کے تقریباً 4 دہائیوں سے ان کے کتنی زیادہ لاکھوں کی تعداد میں ہم نے ان کے افغان ریفیوجیز رکھے ہوئے ہیں. ہر قسم کی ہم سہولت دیتے ہیں, میڈیکل کے لیے آتے ہیں ہمارے پاس. لیکن ان کو تھوڑا سا یہ خیال ہوتی ہے کہ آپ کے ہمارے سے دینی تعلق بھی ہے, کلچرل تعلق بھی ہے, دونوں طرف پشتون ہیں, ان کی ریلیشن شپ ہیں. ہم ابھی بھی جو آپریشن کیے ہیں ہم نے صرف بہت خیال کیا کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. ہم نے صرف پوسٹوں پر ان کے فوجیوں کی طرف جا کے جب یہ ان کے فوجیوں کو مارے, بالکل کہیں نہیں ڈالا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ افغان جو عوام ہیں وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. اسی لیے ہم کبھی بھی, اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ہم نے ان کی لاجسٹکس بند نہیں کی ہیں, ٹرانزٹ ٹریڈ بند نہیں کیا کہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو. لیکن یہ جا کے وہاں پر اتنی دور, ہزاروں میل دور جا کے انڈیا کے پاس بیٹھتے ہیں یہ میر متقی صاحب, اور وہاں جا کے کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کشمیر کے بارے میں, اور وہاں جو ان سے گٹ چھوڑ کر رہے ہیں. I mean, what do you gain? وہ آپ کو کیا دیں گے؟ چند سکے, and that's all. آپ کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں. ہم نے آپ کی, جب رشین تھے اس وقت آپ کی مدد کی ہے, امریکن گئے مدد کی ہے, ایویکویشن میں ہم نے بہت مدد کی ہے. کون سے مرحلے پر ہم نے آپ کی مدد کی ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فوجی بھی نہیں ہے, داعش بھی نہیں ہے. ہمیں اگر یہ نہیں ہے تو پھر ابھی جو اٹیک کیا یہ آپ کے افغان نے, طالبان نے اور فوجی نے مل کے اٹیک کی. کہاں سے اٹیک, کدھر سے آئے؟ افغانستان سے. آئی تھنک یہ بڑا کلیئر ہے. اس لیے ان کو سمجھنا چاہیے. اب ہم نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا, ان کو ہم ان کے سارے 22 کے 22 پوسٹوں پہ ہم نے قبضہ کر لیا. ان کے ہم نے 200 کے قریب فوجی اور طالبان جو افغان طالبان مارے ہیں. اس کے بعد ان کے سارے جتنے ان کے فوجیوں کے, ٹیررسٹ کے ٹریننگ کیمپس, ان کے کنسنٹریشن کیمپس, ان کے جو فورٹ میں جہاں رہتے ہیں وہ, ان کے بٹالین کو ہم نے تمام اڑا دیے. اور اب ہم ان کے پیچھے ہیں کہ ان کے کمانڈرز کو بھی مارا جائے تاکہ یہ ان کا نیٹ ورک ختم ہو اور پھر اس خطے میں امن قائم. صحیح. اچھا, ایک چیز میں ملک صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ارشد عزیز صاحب, افغانستان تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتا ہے کہ وہاں سے کوئی دراندازی ہو رہی ہے, کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. تو افغان طرز عمل جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے. وہ کہہ رہے ہیں داخلی معاملہ ہے یہ پاکستان کا, کہ وہاں سرزمین استعمال ہو رہی ہے. نور ولی محسود کہاں تھا سب کو معلوم ہے. تو یہ جو طرز عمل ہے افغانستان کا, یہ بات چیت کو آگے تو نہیں بڑھا سکے گا, امن کے راستے تو نہیں یہ ہموار کر سکے گا. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ملا متقی صاحب جو ہیں وہ انڈیا میں موجود ہیں اور وہاں سے وہ ایک بیان دے رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو TTP کا معاملہ ہے یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے. ہم کہتے ہیں انٹرنل معاملہ ہے لیکن آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. ابھی بھی وہاں پہ درجنوں ایسے تربیتی مرکز ہیں جہاں پہ نوجوانوں کو تربیت دی جاتی ہے. وہاں سے تشکیلیں جو خیبر پختونخوا کے اندر آتی ہیں وہ تمام وہاں سے آتی ہیں. وہاں پہ ان کو پیسہ بھی ملتا ہے, اسلحہ بھی ملتا ہے, ٹریننگ, سارا کچھ وہاں سے ہوتا ہے. پھر پاکستان نے اس کے شواہد بھی دیے ہیں کہ جناب یہ شواہد ہیں ان علاقوں میں, اور اسپیسیفک جو لوکیشنز ہیں وہ بھی بتائی گئی ہیں کہ یہاں پہ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے. اور ابھی جو آپ نے دیکھا پاکستان نے جو اٹیک کیا تو وہاں پہ جو بڑے ان کے مراکز تھے, دورانی کیمپ کی بات ہوتی ہے, اس کو تباہ کیا گیا ہے. یہ تو شواہد سب دنیا کے سامنے ہے. ریسنٹلی جو روس میں کانفرنس ہوئی اس میں افغانستان بھی موجود تھا, انڈیا بھی موجود تھا, اور پاکستان سمیت چائنا نے, ایران نے تحفظات کا اظہار کیا. اور روس نے بھی کہا کہ جناب آپ کے وہاں سے درجنوں تنظیمیں ہیں, القاعدہ کو دیکھ لیں, IS کو دیکھ لیں, اس کے ساتھ ساتھ مجید برگیڈ ہے, اسی طرح بلوچستان لبریشن آرمی ہے. تو ساری تنظیمیں جو ہیں سارے ممالک کے لیے خطرہ ہیں. پاکستان نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ یہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے اور تمام جو ہم تنظیمیں ہیں یہ خطرہ ہے. اس وقت یہ جو افغانستان ہے یہ ہب بن گیا ہے, تمام کی تمام دنیا کی جتنی ٹیرر آرگنائزیشنز ہیں وہ ساری وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ بیان دینا کہ جی ہمارے پاس کوئی تنظیم نہیں ہے, میرے خیال میں اس پہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے. اور وہاں پہ جو شواہد تھے وہاں پہ بھی جمع کروائے, پاکستان نے سلامتی کونسل کو آگاہ کیا. تو اگر یہ تعاون کرنا چاہیں, دیکھیں ہماری 2 ایشوز تھے. ہم کہتے تھے کہ جناب افغانستان کے اندر ایسی حکومت آنی چاہیے جو وہاں پہ امن قائم کر سکے,
और उस अमन कायम करने से जो हमसाया ममालिक है वहां भी अमन कायम लेकिन हो मलिक जाएगा। साहब लेकिन अब जो हमारी ये ख्वाहिश जो है कभी पूरी नहीं हो रही। अब हुकूमत जो मलिक साहब मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे कि नियत नहीं है, ये सलाहियत नहीं है अफगान हुकूमत की कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके, या फिर इंडिया के जिस तरह से दौरे के बाद गुफ्तगू है वो फिर प्रॉक्सी की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं, देखें, बात ये है कि इनकी आइडियोलॉजी जो है ना, ये अफगान तालिबान की और ये ख्वारिजों की एक ही है। और ये क्योंकि ये ख्वारिजों ने उनको सपोर्ट किया अमेरिकन को पुश आउट करने में, अब जो उनकी वजह खामोश बैठे हुए हैं। बल्कि ये मेरे ख्याल में नूर वली मसूद को 30, 35, 40 हज़ार डॉलर पर मंथ देते भी हैं। आप ये देखें ये कितना सपोर्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप उनको रोकें या आप उनसे मुज़ाकरात करें कि भाई आप यहाँ पर पाकिस्तान में क्यों आप तक ये शरंगेजी कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, अपने मुसलमानों को मारी। ये कौन से इस्लाम में है? इस्लाम में तो है कि एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करना। इनको कुछ समझ नहीं आती। दाइश भी वहाँ पर है, BLA भी वहाँ पर है। और फिर आप इंडिया जो हिंदू काफर लोग हैं, जो मुसलमानों को जो लिखते हैं इस्लाम, वहाँ इंग्लैंड इंडिया में आई लव मोहम्मद, वो उसको जेल में बंद कर देते हैं। ये किस तरह के मुसलमान हैं मुझे बताइए? ये काम इनके हैं। उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज में हमने इतनी बड़ी फौज इंडिया का मुंह काला कर दिया 6 से 8 घंटे में, घुटने टेक दिए उन्होंने। आप हमारा मुकाबला कर सकते हैं? उन्होंने अपना मुंह काला कराया, उन्होंने बदला लेने के लिए आपको भी मुंह काला करा दिया। व्हाट हैव यू गेन? आपको खुद ख्याल होना चाहिए कि हमारे दरमियान रिश्ते हैं आपके साथ। आप पाकिस्तान की तरफ आए, मुज़ाकरात करें। आप आए, कह रहे जंगबंदी जब होती है तो आप आगे मुज़ाकरात करें, गारंटी दें कि आप आइंदा नहीं करेंगे। आपने मजाक बनाया हुआ कि आप जब चाहते हैं वहाँ से तश्कीलें आ रही हैं, फौजी आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर हमारी तरफ है कोई नहीं। तो ये कहाँ से अटैक हुए हैं आपके? जो इतने लोग आए हैं अटैक करने के लिए, और उसमें आपके फौजी भी थे और आपके तालिबान भी थे। तो ये बात ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप एनफ इज एनफ। इसके लिए हम हर फोर्स अब इस्तेमाल करेंगे जब तक इनको हम प्रॉपर तरीके से अपनी जगह पर ख़त्म नहीं करते हैं और इस पर इनकी इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान में बंद नहीं होता। सही। अच्छा मलिक साहब, जंग बंदी की तो बातें कर रहा है अफगानिस्तान, लेकिन क्या मज़ाकरात में और इन मामलात में भी संजीदा है कि वो एक बेहतर हमसाये के तौर पर रह सके? क्या नीयत लग रही है अफगानिस्तान की? देखें, एक तो हम TTP की बात करते हैं, लेकिन आपको मैं बाकायदा बताऊं तो जैसे बाजोड़ में तकरीबन कोई 1500 के करीब तालिबान थे, उसके अंदर 400 के करीब अफगान थे। अभी जो रिसेंटली 2-3 दिन पहले हमारे DE खान में एक पुलिस का तरबियती मरकज़ है जहाँ पे बच्चे तरबियत हासिल करते हैं, 200 के करीब बच्चे थे। वहाँ पे जो हमला हुआ है उसमें भी अफगान निकले हैं लोग। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ पाकिस्तानी तालिबान नहीं है, बिल्कुल तालिबान को भी नहीं रोक रहे कि वो पाकिस्तान क्यों आते हैं। और यहाँ पे जितने भी वाकयात आपको के अंदर आपको अफगान बाशिंदे नजर किया। आपको याद ही होगा जब ये क्वेटा के करीब वाकया हुआ था, उसके अंदर भी इनकी लाशें लेने के लिए जरगा आया था। उनको बताया गया कि जनाब हमारे लोग तो आप उनको भी आपने सरजमीन दे रखी है, अपने लोगों को भी छोड़ाया हुआ है कि वो भी इनके साथ आके यहाँ पे मिल के यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। अब मामला ये है कि इंडिया को मालूम है कि भाई हम जंग नहीं जीत सकते, तो अब जितना जोर उसने लगाना है वो इन्हीं प्रॉक्सीज के जरिए लगाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी जितने वाकयात आप देख रहे हैं रोजाना बढ़ रहे हैं, हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, हमारे पुलिस के जवानों को शहीद कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये अगर अफगान तालिबान है या पाकिस्तानी तालिबान है, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और ये इकट्ठे ये काम करते हैं। क्योंकि आप देखिए जब से ये लड़ रहे हैं इकट्ठे इन्होंने तमाम ये काम किए हैं, जितनी भी दहशतगर्दी है उसमें आपको नजर आएगा कि ये प्लानिंग भी वहीं पे होती है, बैठते भी सारा कुछ। और इनको आप देखिए वहां पे न सिर्फ तरबियत देते हैं बल्कि पूरा एक प्लान बना के दिया जाता है कि जितने लोग यहाँ पे ये तो दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं। जाता है कि जी पाकिस्तान क्यों कार्रवाई नहीं करता। लेकिन ये इसमें ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये मज़ाकरात भी बहरहाल जंगों का हल तो नहीं है, तो क्या मज़ाकरात के लिए आप समझते हैं किसी तीसरे मुल्क की सालिसी की जरूरत होगी? लाइक चाइना अभी वो बात भी मुसलसल कर रहा है इसमें। देखिए बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि ये
اگر یہ ہم اپنا کام کر لیں جو ہم نے ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے، اس کے بعد پاکستان، چائنا، ایران اور افغانستان دے مسٹ سٹ ڈاؤن. چائنا کا بڑا انفلوئنس، کیونکہ وہ وہاں پر بہت مائنر منرل نکال رہا ہے اور جس کی وجہ سے ان کو پیسہ بھی بہت ملتا ہے، ان کا انفلوئنس بھی ہے. چائنا کا انٹرسٹ بھی ہے کہ افغانستان پیسفل ہوگا تو سی پیک بھی بن جائے گا، ان کو خاص کر سے 8 دن میں یہاں پر گوادر میں اپنا سامان بھی لا سکیں گے. سو دے ہیو ٹو آل 4 اسٹیک ہولڈر رہیں گے. ایران از ویری امپورٹنٹ، نارتھ میں سارا ایران کا کنٹرول ہے. یہ بیٹھ کے مسئلے کا حل کریں اور ایران شوڈ ٹیل دیم کہ آپ کو انڈیا کی طرف سے کوئی چیز میں نہیں آنے دوں، نہیں آنے دوں. جو ان کے اگر ذہن میں ہے نا کہ پاکستان لاجسٹکس کو بند کرے گا تو یہ گندم بھی وہاں سے آئے گی. ایران جو جسٹ اسٹاپ اٹ، ایران سے انڈیا کے تعلقات ختم ہو گئے ہیں. تو وہ بھی ایک راستہ ان کا بند ہو گیا ہے. اب پاکستان از اونلی کنٹری جو ان کو لاجسٹک سپورٹ دے رہی ہے، اور ہم ہمیشہ دیتے ہیں اور ہم چاہتے بھی دینا. ہمارے پاس افغان بھائی ہیں، ہمارے ان سے بڑے درمیان تعلقات ہیں، وی ڈونٹ وانٹ دیم پرابلم ہو. لیکن یہ افغان طالبان جو ہیں یہ اور اس کے خارجی یہ جس طریقے سے ان سے پیسہ لے کے کام کریں، یہ تو مسئلے بن گئے. یہ مست ریلائز کہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے. پاکستان پہلے تو اب ان کو سارٹ کرے، ایک دفعہ جو کرنا ہے کر لے، اس کے بعد ان سے مذاکرات کریں اور ان کو بتائے کہ وٹ آل وی ہیو کیپیسٹی ٹو ڈو اٹ. آئندہ کے لیے کسی کو سازش ڈالیں، ملک کو چائنا ہو، ایران ہو یا سعودی عرب ہو، وٹ ایور اٹ از، اور ان سے گارنٹی کہ آئندہ آپ کے ایریے سے کوئی جو ہے یہ ٹیکس ہماری طرف انفلٹریٹ نہیں کرے گا. دیٹ شوڈ بی گارنٹی کمنگ فرام دیئر. لیکن یہ ہے کہ جو بڑی امپورٹنٹ بات بغیر صاحب آپ نے کی ہے کہ پاکستان کو اپنے ٹارگٹ جو ہیں وہ اچیو کرنے ہیں، اور ٹارگٹ پاکستان میں امن ہے، اور پاکستان میں امن دشمن جہاں جہاں جدھر بیٹھے ہیں ان کو ختم کرنا وہ زیادہ ضروری ہے. اور پاکستان کی افواج جو ہے وہ اس وقت وہی قدم کر رہی ہے، اور پاکستان کے مشرقی یا مغربی سرحدوں سے پاکستان میں دراندازی ہوگی تو اس کا بھرپور جواب جیسے پہلے دیا گیا ہے مشرق میں، ویسے ہی مغرب میں جواب دیا گیا. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. حارث نواز صاحب اور ملک صاحب آپ دونوں احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.